عادت عطا کر کے انسان پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اگر انسان کے اندر بھولنے کی فطرت نہ ہوتی، بھولنے کی عادت نہ ہوتی، تو کوئی انسان اپنے ماں باپ کی موت کے غم کو بھلا نہیں سکتا تھا، کوئی انسان غموں کو اور حادثوں کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آج جو لوگوں کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، یہ بھولنے کی برکتیں ہیں کہ انسان غموں کو بھول جاتا ہے، انسان غموں کو فراموش کر جاتا ہے، اسی لیے تو مسکراتا ہے۔ اگر انسان کے اندر بھولنے کی عادت نہ ہو، انسان کے اندر بھولنے کی فطرت نہ ہو، تو انسان ایک غم کو لے کر بیٹھا رہتا، اور کبھی کبھی غم کی وجہ سے اس کا سینہ پھٹ جاتا اور وہ موت سے دوچار ہو جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بھولنے کی فطرت اللہ نے عطا کی ہے، یہ بھولنے کی عادت اللہ نے عطا کی ہے، لیکن انسان اپنی عادت کا مس یوز کرتے ہوئے، اپنی عادت کا غلط استعمال کرتے ہوئے، اللہ نے اس کو بھولنے کی عادت تو اس لیے عطا کی تھی تاکہ وہ غموں کو بھول جائے اور مسکراہٹوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، وہ حادثات کو بھول جائے اور اپنی زندگی کو خوشیوں کے اندر گزارے۔ لیکن انسان نے اللہ کے فرامین ہی کو بھولانا شروع کر دیا، اور انسان اللہ کے فرامین کو بھول کر، اللہ رب العزت کے فرامین کو پس پشت ڈال کر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول کر گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے۔ طرح طرح کے گناہ انسان نے ایجاد کر لیے ہیں۔ انسان کبھی مہذب طور پر گناہ کرتا ہے، اور ایسے ایسے گناہوں کے اندر ہماری قوم مبتلا ہو رہی ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی مسلمانوں کی راتیں مصلی پر گزرا کرتی تھی، ان کے ہاتھوں کے اندر تسبیح رہا کرتی تھی۔ آج مسلمان جو ہے وہ معاذ اللہ اپنی راتوں کو عیاشیوں کے اڈوں پر گزارتا ہے، کبھی زنا کے اڈوں پر گزارتا ہے، کبھی نائٹ کلبوں میں گزارتا ہے، کبھی گناہوں کی محفلوں میں گزارتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں عائشہ صدیقہ کے پوچھنے پر، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت پر اللہ اجتماعی طور پر عذاب نازل نہ فرمائے گا، کیا انفرادی طور پر بھی عذاب نہیں آئے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس کو گناہ تصور نہیں کریں گے، اس وقت اللہ انہیں عذاب میں گرفتار فرما دے گا، اس وقت اللہ انہیں عذاب سے دوچار فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ وہ تھا جب انسان گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا، گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا، گناہ کرنے کے بعد پشیماں ہوتا، لیکن آج گناہ کرنے کے بعد انسان اس کو فیشن کا نام دے رہا ہے، انسان اس کو آرٹ کا نام دے رہا ہے۔ راستے سے لڑکیاں گزرتی ہیں، ان کا گزرنا دوبر ہو جاتا ہے، لڑکے انہیں دیکھنے میں فیشن تصور کرتے ہیں، لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، انہوں نے پردے کو چہرے سے ہٹا دیا، انہوں نے جسم سے نقاب کو ہٹا دیا، لڑکوں نے اپنی نگاہوں سے جو ہے حیا کو ہٹا دیا، یہاں پر نگاہ بھی آوارہ ہو گئی، وہاں پر حسن بھی بے نقاب ہو گیا، طرح طرح کے جرائم جنم لے رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، نماز کے اوقات میں ٹی وی دیکھی جا رہی ہے، نماز کے اوقات میں کاروبار کیا جا رہا ہے، نماز کے اوقات میں گھروں پر بیٹھ کر کے گپ شپ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اس جرم کی معافی کیسے ہو سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی، قیامت کے دن کے لیے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا یہاں تک فرماتے ہیں، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی، وہ میری ذمہ داری سے باہر نکل گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
میرے آقا نے ارشاد فرمایا قریب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ راستوں پر اس طریقے سے جفتی کریں گے، لوگ راستوں پر اس طریقے سے زنا کریں گے، یا مرد اور عورت جو ہے اس طریقے سے راستوں پر رہیں گے جیسے جانور جفتی کرتے ہیں۔ آج دیکھیں عورتوں کے بائک پر بیٹھنے کے انداز کو دیکھنے کے بعد ایک شریف النفس انسان کی نگاہیں شرم و حیا سے جھک جاتی ہے کہ لوگ راستوں پر وہ کام کرتے ہیں جس میں گھر میں لوگوں کے کرنے کا تصور اگر یہ ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ لوگوں کے اندر بے حیائی عام ہو گئی، عورتوں نے پتلے لباس پہننا شروع کر دیے، مردوں نے ان کے جسم کو تکنا شروع کر دیا، عورتیں بالوں کی نمائش کر رہی ہے، مرد اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں غرض کے طرح طرح کے گناہ، جن گناہوں کا تذکرہ آقا نے صحابہ کی محفل میں کیا تھا۔ اے میرے صحابہ، ایک زمانہ آئے گا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، تو صحابہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر تعجب کیا تھا کیا آقا ایسا بھی ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کپڑے پہن کر کوئی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اتنے باریک اور پتلے لباس پہنیں گے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا، اتنا تنگ اور چست لباس پہنیں گے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا۔ بے حیائی بے حیائی اور بے حیائی ہے۔ لوگوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر قرار گاہ سمجھ لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر تھوڑی سی دولت مل جائے گناہوں کے اڈے نظر آتے ہیں، اگر تھوڑا سا مال مل جائے عیاشیوں کے اڈے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس قوم کا مزدور بھی عیاش ہو جائے اور جس قوم کا مالدار بھی عیاش ہو جائے وہ قوم زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں رکھتی، اس قوم کو زمین سے مٹا دیا جاتا ہے، اس قوم کو زمین سے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے ممالک کے اندر یہ گرتی ہوئی لاشیں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ بچوں کی آہیں تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کرو گے، خدا خانے کو ویران کرو گے تو تمہارے گھر بھی آباد نہ رہ جائیں گے۔ میں بد دعا کرنے نہیں آیا، میں تو دعا دینے آیا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے جب قوموں نے گناہ کیا ہے تو ان کی زندگی ان سے چھین لی گئی ہے، ان کے گھروں کو ویران کر دیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ نرم نرم گدوں پر سونے والوں، قبر پر سونا تو یاد کرو، اپنے آرام دہ بستر پر نمازوں کو قضا کرنے والوں، قبر کی وہ رات کو یاد کرو جو پہلی رات قبر کی ہوگی، نہ کسی دوست کا ساتھ ہوگا، نہ ماں کی شفقتیں ہوگی، نہ باپ کا پیار ہوگا۔ اس وقت تو دائیں بھی مٹی ہوگی، بائیں بھی مٹی ہوگی، آگے پیچھے مٹی ہوگی، مٹی ہی مٹی ہوگی۔ اعمال اچھے ہوں گے تو خیر ہے، ورنہ وہاں تو بچھو ہوں گے، وہاں تو سانپ ہوں گے، وہاں تو حشرات الارض ہوں گے، وہاں تو زمینی کیڑے ہوں گے۔ یہاں چونٹی کاٹ لے تو پریشان ہو جاتے ہو، وہاں بڑے بڑے بچھوؤں کا ڈنک ہوگا۔ وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے، وہاں کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں دولت کو دیکھ کر کے عیاش نہ ہو جانا، رب کو فراموش نہ کر دینا، اس کے محبوب کے احکامات کو پیٹ کے پیچھے نہ ڈال دینا۔ دولت دیکھ کر یہ تصور کرنے والوں کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سکندر اعظم کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے، سکندر اعظم کسی بوڑھے انسان کا نام تھا، نہیں نہیں، سکندر اعظم جو ہے وہ 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 323 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 32 سال کی عمر اس نے پائی۔ اس کا باپ یونان کے چھوٹے سے شہر کا بادشاہ تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد سکندر اعظم نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، مورخین حیران ہیں، 32 سال کی عمر پانے والا یہ نوجوان، 32 سال 8 مہینے کی عمر پانے والا یہ نوجوان، اس نے 16 یا 17 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا۔
امریکہ میزائل کے باوجود یہ نہیں کر پا رہا ہے۔ دنیا کی سپر پاور دوسرے ممالک کو قبضے میں نہیں کر پا رہی ہے، لیکن گھوڑے کے زمانے میں، کھچر کے زمانے میں اس نے صرف اور صرف 16-17 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا۔ اور جب یہ بابل کے مقام پر آیا، عراق کا یہ پرانا شہر ہے، اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہوا، اور ٹائیفائڈ کے مرض کے اندر یہ 8 دن تک بیمار رہا۔ اس نے کہا کہ شاید اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں۔ طبیبوں نے کہا آپ کو ایسا مرض تو نہیں ہے جس مرض میں لوگوں کو موت آتی ہے، لیکن 8 دن کی قلیل مدت کے اندر وہ بیمار رہا، اور 32 سال 8 مہینے کی عمر میں وہ جوانی کے عالم میں دنیا سے چل بسا۔ آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرنے والا جب جوانی میں موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے تو اپنی دولت پر ناز کر کے اترانے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، تم کتنے دن تک کے زمین پر عزت کے ساتھ جیو گے؟ کتنے دن تک کے اپنے مال کا استعمال کرو گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ مت کرو۔ گناہ کرنے سے زندگی کم کر دی جاتی ہے، گناہ کرنے سے چہرہ مسک کر دیا جاتا ہے، گناہ کرنے سے راتوں کی نیند سے چین اٹھا لیا جاتا ہے، گناہ کرنے سے ذلیل کر دیا جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اولاد کو نافرمان کر دیا جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے جسم سے طاقت چھین لی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس رب قیوم سے ڈرو جس نے یہ فرما کر کے تمہیں مطلع کر دیا ہے، یہ فرما کر کے تمہیں جو ہے وہ بے چین کر دیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تب بھی اللہ تمہیں دکھا دے گا، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تب بھی اللہ تمہیں دکھا دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس سے یوم حساب کہتے وہ دن بہت قریب ہے، اس دن کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے، ان میں کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اس دن کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن دوستوں کو دشمن بنا دیا جائے گا۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن باپ بیٹے کو دیکھ کر کے ہاتھ جھٹک دے گا۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن انبیاء کی زبان پر ہوگا اذهبوا الى غیری، ہمارے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہمارے رسول کے علاوہ ہر نبی کی زبان پر یہی ہوگا۔ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے جانے والا انسان کے ساتھ اگر عدل کیا جائے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بننے سے نہیں بچ سکتا۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن انسان فضل کا متلاشی ہوگا، اللہ عدل کی کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا، اور اس کے بعد میرے کریم نے اللہ اکبر ارشاد فرما دیا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو حساب لیے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ کیونکہ اس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، اس دن سماعتوں کا بھی حساب ہوگا، اس دن بصارتوں کا بھی حساب ہوگا، اس دن دل کی سوچ و فکر کا بھی حساب ہوگا۔ لیکن مسلمانوں، اگر گناہ کر چکے ہو، میں مایوس کرنے کے لیے نہیں آیا، اگر اپنی راتوں کو گناہوں میں گزار دیا ہے، اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزار دیا ہے، اپنی راتوں کو برائیوں میں گزار دیا ہے، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو خدا کی نافرمانی میں گزار دیا ہے، آج بھی موقع ہے، اب بھی وقت ہے، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ سے صلح کر لو۔ میرا کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تم توبہ کر لو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. اگر گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لی جائے، مسلم شریف کی حدیث حدیث پاک کا مفہوم ہے انسان پیدا ہونے کے بعد اگر گناہ نہ کرتا تو اللہ پھر ایک مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور توبہ کرتی اور اللہ اس کو معاف کر دیتا. یعنی انسان گناہ کر کے توبہ نہ کرتا تو اللہ ایک مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کر کے توبہ کرتی. یعنی اللہ کو گنہگاروں کی توبہ کتنی پسند ہے، وہ گنہگاروں کی توبہ کو کتنی پسند فرماتا ہے. اگر اس کی بارگاہ کے اندر 2 آنسو گرا لیے جائیں اور سچی توبہ کر لی جائے. توبہ کیا ہے؟ آج کی اس محفل میں میں اور آپ ہم سب اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اس لیے کہ دنیا کی اکثریت کے مطابق یہ سال کی آخری رات ہے. اگر سال بھر گناہوں کے اندر گزار چکے، اگر سال بھر گناہ کر چکے تو یہ سال کی اگر آخری رات ہے تو اس رات ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. توبہ کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں توبہ کان پکڑنے کا نام، گالوں کو پیٹنے کا نام اور استغفر اللہ کہنے کا نام. توبہ کیا ہے؟ گناہ پر شرمندہ ہو جانا یہ توبہ ہے. بے شک. جس طریقے سے آنکھ سے نکلنے والا آنسو اسی راستے سے دوبارہ آنکھ کے اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کرنے والا جب گناہ کی راہ سے ایک مرتبہ نکل گیا، گناہوں کی آماجگاہ سے ایک مرتبہ نکل گیا، اب وہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے. یہ توبہ ہے. ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ میرے آقا سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائیوں کے اندر روتے ہیں، شرمندگی کے ساتھ آنسو بہاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچی توبہ کر لو. حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے اگر کوئی اپنی ماں کی شان میں گستاخی کر کے بھاگ جائے اور 40 سال کے بعد واپس آئے اور وہ پکارے ماں، تو کس طریقے سے اس کی ماں اس کے ساری گستاخیوں کو بھول کر کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اس سے زیادہ اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد خدا کی رحمتوں سے دور ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ کی رحمتیں آگے بڑھ کر اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. آقا کریم مثال بیان فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگل کے اندر ساز و سامان کے ساتھ گزر رہا ہو اور اس کے بعد وہ ایک جگہ پر سونے کے لیے قیام کر لے اور پھر اس کے بعد اس کا سامان گم ہو جائے، وہ سامان ڈھونڈتا رہے، کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرتا رہے اور اس کے بعد اس کو وہ سب کچھ نہ ملے، اب وہ مرنے کی نیت سے سو جائے کہ اب تو سامان نہیں ہے، پیاس کے بغیر، پیاس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، پانی کے بغیر میں مر جاؤں گا، کھانے کے بغیر میں مر جاؤں گا، اور وہ آنکھوں کو بند کر لے. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلے، اس کی سواری اس کے پاس موجود ہو، اس پہ کھانا بھی موجود ہو، اس پہ پانی بھی موجود ہو، وہ بندے کو کتنی خوشی ہوگی؟ اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے. اور جب کوئی نوجوان توبہ کر لے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی اس کو نقل کرتے ہیں، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک کے آسمانوں میں نور کی قندیلیں جلائی جاتی ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں یہ قندیل کیسی ہے؟ جواب دیا جاتا ہے آج ایک جوان بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں یہ قندیلیں جلائی گئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
सरकार की गुलामी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तक जिस्म का ताल्लुक रूह से मौजूद है, तौबा का वक्त है। किस दिन का इंतजार कर रहे हो? रूठे हुए दोस्तों को मनाने के लिए रात रात भर जागते हो, आधा आधा घंटा फोन पर गुफ्तगू करके उससे माफी तलब करते हो। नादान, जो दोस्त कहीं काम नहीं आएगा उसको मनाने की इतनी फिक्र है। जो रब का खाते, जिस रब का खाते हो, जिस रब का अता करता पानी पीते हो, जिस रब की दी हुई जिंदगी को इस्तेमाल करते हो, कभी उसको मनाने की भी फिक्र की? कैसा करीम है, कितना करीम है। हर एक से प्यार किया लेकिन अपने रब से प्यार न किया, अल्लाह की कदर न की जैसे कि कदर करने का हक था। अगर कोई दोस्त रूठ जाए तो दिल बेकरार हो जाता है। मौला के रूठने पर भी दिल बेकरार हुआ है, रब के रूठने पर भी दिल बेचैन हुआ है। जिस वक्त रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, मौलाए कायनात फरमाते उस दिन तुम्हारी आंखें खुलेगी, लेकिन उस वक्त मौला तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा। तो वो तौबा कबूल करने का एक वक्त है। मौत से पहले पहले तौबा कबूल है, मौत के बाद की तौबा कबूल नहीं है। बल्कि जब हलक में गरगरे आने लगे और आलमे गैब मुनकशिफ हो जाए, उस वक्त भी कोई तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं है। फिरऔन ने डूबते डूबते जब आलमे गैब को मुनकशिफ देखा तो उसने यही तो कहा था कि मैं रब्बे मूसा व हारून पर ईमान लाया, लेकिन उसका ईमान लाना कबूल न किया गया क्योंकि उसने मरते मरते तौबा की। उस वक्त तौबा की जब मौत के फरिश्ते को देख लिया, उसको पता चल गया मूसा जो कहते हैं वो हक है अलैहिस्सलाम, हारून जो कहते हैं अलैहिस्सलाम हक है, ये वही कहते हैं जो हक है। इसीलिए उसने कहा मैं मूसा व हारून के रब पर ईमान लाया, लेकिन दरिया ने उसको उछाल दिया, उसकी तौबा कबूल न की गई। रातों को रंगीन बनाने वालों, पटाखों से नए साल का इस्तेकबाल करने वालों, औरतों की इस्मतों को तार तार करने में फख्र महसूस करने वालों, अपनी दौलत की सेज पर गरीबों पे जुल्म करने वालों, अल्लाह को भूल करके अनानियत का दावा करने वालों, कारून का खजाना उसका साथ न दे सका, सिकंदर की दौलत ने उसको मौत से बचा न सकी। तुम ताजिर हो, वो बादशाह थे, तुम बड़े कारोबारी हो, वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखने वाले थे। किसी की दौलत ने न उसकी मौत को रोका, न हमारी दौलत को रोक सकेगी, न किसी की दौलत मौत को रोक सकी, न हमारी दौलत मौत को रोक सकेगी, न किसी की ताकत मौत को रोक सकी, न हमारी ताकत मौत को रोक सकेगी। एक बुजुर्ग को किसी ने बस्ती में कहते हुए सुना, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों ने उनकी बात पे तवज्जो न की। कुछ दिन के बाद उस बुजुर्ग को कब्रिस्तान में देखा गया, वो रोते हुए कहते थे अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों ने पूछा बाबा कुछ दिन पहले तो आप अल्लाह से कहते थे, अल्लाह के बंदों से कहते थे कुछ दिन पहले, बंदो अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने तैयार है। अब बंदों से आप नहीं कहते, कब्रिस्तान में आकर अल्लाह से कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये सुलह करने तैयार है। मामला समझ में नहीं आता। बुजुर्ग ने फरमाया जब जिंदा थे अल्लाह इनकी तौबा कबूल करने के लिए ऐलान कर रहा था, लेकिन इन्होंने तौबा नहीं की। अब जब मरकर अजाब में गिरफ्तार हुए, अब तौबा करने को तैयार है, लेकिन अल्लाह इनकी तौबा कबूल नहीं फरमाता। उस दिन के आने से पहले तौबा कर लो। और तौबा क्या है, कैसे कैसों ने तौबा की, अल्लाह ने उनको कैसे अजीम मरातिब अता की,
آپ کی ہماری ترغیب کے لیے، توبہ کے شوق کے لیے میں تصوف کی کتابوں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں توبہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، شاید ہم میں سے کسی کا نصیبہ چمک جائے اور وہ سچی توبہ کر لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے عالم بیداری میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے۔ آپ نے صالحین کی زندگیوں پر بہت سی کتابیں لکھی ہے۔ آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے بہت توجہ کا طالب ہوں، بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اگر معاذ اللہ ہم نے نمازوں کو قضا کر لیا ہے یا ہم نے زنا کے اڈوں پر کسی کی عصمت کو تار تار کیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شرمندہ ہو جاؤ، سچی توبہ کر لو، میرا کریم معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے، توبو اللہ، اللہ کی طرف توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، صرف معاف ہی نہیں کرتا، اس کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب بھی بناتا ہے، اس کو اپنا مقبول بھی بناتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کو دنیا حبیب سود خور کے نام سے جانتی ہے، آپ کو پتا ہے یہ بندہ بصرہ کا رہنے والا ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا مالدار ہے، اللہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی۔ جب رب نے اسے دولت دی، اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ نے اس کو وجاہت دی، اللہ نے اس کو طاقت و قوت عطا کی، تو بصرہ کی زمین کا یہ تاجر لوگوں کو سود پر پیسے دیتا تھا، بیاج پر پیسے دیتا تھا۔ اور یہ سود کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سود لینے والے پر اللہ کی لعنت، سود دینے والے پر اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پر اللہ کی لعنت، سود پر گواہ ہونے والے پر اللہ کی لعنت۔ آقا علیہ السلام نے 4 لوگوں پر سود کے حوالے سے لعنت فرمائی۔ لینے والا جتنا گنہگار ہے، دینے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج دولت کی لالچ میں کتنے لوگ ہیں جو سودی کاروبار شروع کر چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سود کے مال کو عام مال سمجھ کر کے، حلال سمجھ کر حلق کے نیچے اتارتے ہیں۔ یہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حبیب سود خور لوگوں کو، غریبوں کو سود سے پیسے دیتا اور ان کا خون چوستا۔ سود کے کاروباری کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کرتا، وہ بے مربت ہوتا ہے۔ ایک دن حبیب سود وصول کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ حبیب نے چھوٹے چھوٹے بچے جو محلے میں کھیل رہے تھے ان سے سنا، ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کی دھول ہم پر پڑ گئی اللہ ناراض ہوگا۔ بچے ہٹ گئے۔ حبیب کے دل پر بچوں کے جملوں نے اثر کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو معزز سمجھنے والوں، رات کی تاریکیوں میں مہذب طور پر گناہ کرنے والوں، بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فیس بک پر لڑکیوں کو محبت کے دعوے کر کے پھانستے ہیں، ان کے ساتھ زنا کے پلان بناتے ہیں۔ لڑکیاں بھی فیس بک پر لڑکوں سے دوستی کرتی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میری زبان حیا خاموش ہے کہ اس پر میں کیا تبصرہ کروں، لیکن دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ مجھے بتاؤ، آخر کوئی شریف لڑکی کیا فیس بک پر کسی کو دوستی کی دعوت دے گی؟ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کے حسن کے فریبتہ انسان مجھے بتا تو صحیح، جو تجھے دوستی کی دعوت دے کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے، جو اپنی ماں باپ کی وفادار نہ ہوئی، میرے بھائی وہ تیری کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ اور جو انسان ماں باپ کا وفادار نہ ہو
وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگوں نے نصیحت فرمائی، ماں باپ کے نافرمان سے کبھی دوستی مت کرنا، کہ جو ماں باپ کا نہ ہوا وہ زمانے میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہاری دولت دیکھ کر، جو تمہاری اچھی انگلش دیکھ کر، جو تمہارا بڑا کاروبار سن کر تمہیں دوستی کی طرف بلا سکتی ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، جب تم سے زیادہ مالدار دیکھے گی، تم سے زیادہ دولت مند دیکھے گی، وہ تمہیں چھوڑ کر کے اس کی طرف ہو جائے گی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، اپنے اعمال کا احتساب کرو۔ یہ جوانی کسی کی رہی ہے، نہ ہماری جوانی رہے گی۔ جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں، جوانی گناہوں کے لیے نہیں۔ اور پھر خدا کی قسم، تم نے حسن کس کو سمجھ رکھا ہے؟ حسن کی حیثیت کیا ہے؟ جس کو تم حسن سمجھتے ہو وہ بدبو ہے، یہ حسن نہیں ہے۔ آج ہر نوجوان عورت کی طرف بڑھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹوں، اگر کسی ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی حسین عورت کے پیچھے کبھی مت جانا۔ اللہ علامہ ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے کہ بیٹوں نے پوچھا، ابا ناگ کے پیچھے چلے جائیں، حسین عورت کے پیچھے نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹو اگر ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ اللہ ایمان لے لیتا ہے عورت کا حسن۔ تم نے اس حسن کو سمجھا کیا ہے؟ بات آئی ہے تو میں اپنی اس گفتگو کو وہاں روک کر حسن کی تعریف بیان کروں، اپنے الفاظ میں نہیں۔ ہم لوگ تو بزرگوں کے غلام ہیں، میں بزرگوں کی طرف سے بیان کروں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، یہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں غریب نواز نے بابا قطب سے کہا تھا، قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ دنیا اس پہ ناز کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بابا فرید سبحان اللہ۔ آپ کی خانقاہ میں آپ کا ایک بڑا چہیتا مرید تھا۔ ایک دن بابا فرید نے اپنے مرید کو کوئی شے دے کر، کوئی چیز دے کر کے فرمایا، بیٹے لے جاؤ اور اس کو گھر پہنچا دو۔ اس چیز کو وصول کرنے کے لیے بابا فرید کی کنیز آئی، اور وہ کنیز نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ کر مرید جو ہے وہ اس پہ فریبتہ ہو گیا۔ یہاں تو نظریں دو چار ہوئی اور فریبتہ ہو گئے، کیونکہ جانتے ہی نہیں ہے کہ حسن کس کا نام۔ اللہ اگر حسن کو جان لو، خدا کی قسم اس بدبو پر کبھی نہ گرو۔ اللہ اصل حسن کیا ہے؟ اصل حسن یہ سفید چمڑی نہیں ہے۔ اگر سفید چمڑی کو تم حسن کا نام دیتے ہو تو بلال کی خوبصورتی کو کس کھانے میں رکھو گے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آسمان کا چاند بھی بلال کے حسن پر فدا ہے، کیونکہ اللہ نے بلال کا چہرہ بظاہر سانولا دیا ہے، لیکن بلال کا دل اتنا چمکتا ہے کہ بلال کے دل سے جنت روشن ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی۔ یہ سفید چمڑی حسن نہیں ہے، تقوی حسن ہے، پرہیزگاری حسن ہے، دل کا عشق مصطفیٰ حسن ہے۔ ارے یہ وہ حسن ہے کہ بلال کا دل چمکتا ہے عشق مصطفیٰ اور تقوی سے، تو بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ آتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ کس حسن کی طرف جا رہے ہو؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے اس حسن کی طرف آؤ جو پھول کو مل جائے تو بلبل اس پر جان دے دے، سبحان اللہ۔ جو شمع کو مل جائے تو پروانے اس پہ جان دے دے، واہ واہ، جو چاند کو مل جائے تو اس کو چاندنی نصیب ہو جائے۔ وہ حسن کیا ہے؟ اسی کو حسن مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا اس حسن کو بار بار پیار سے تکتا ہے، وہ حسن ہے اے سجد ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
मुस्तफा शान अरे मुस्तफा। बुलबुल से पूछो वाह वाह वो फूल पर क्यों कुर्बान है, है। उसे लाल रंग पसंद है। अगर लाल रंग पसंद होता तो वो लाल कपड़ों पर जान क्यों नहीं देता। अल्लाह अगर खुशबू पसंद है तो वह तार की दुकान पर जान क्यों नहीं देता। क्या बात है। बुलबुल फूल ही पर जान देता है। तो हमारे इमाम इस रात से पर्दा उठाते हैं और कहते हैं हर फूल में बू तेरी, वाह 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 हर शम्मा में ज़ो तेरी। वाह वाह बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। दादा मुर्शिद तो यूं कहते हैं और आला हजरत यूं कहते हैं, अल्लाह अकबर उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वाह वाह सुभान अल्लाह। फूल पर बुलबुल इसलिए जान देता है कि उसमें जलवे मुस्तफा मौजूद है, हुस्ने मुस्तफा मौजूद है। परवाने शमा पर जान देते हैं, उसमें हुस्ने मुस्तफा मौजूद है, उसमें जलवे मुस्तफा मौजूद है। बाबा फरीद के उस मुरीद ने उस कनीस पर दिल दे दिया। हालांकि जिसे बाबा फरीद जैसा पीर मैसर आए, क्या बात उसे है। क्या जरूरत है किसी को दिल देने। दिल बड़ा कीमती है, हर ऐरे गैरे के लिए नहीं है। अल्लाह आला हजरत कहते हैं सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो अल्लाह ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। सुभान अल्लाह। ये टूटे हुए ये दिल बादशाह है और बादशाह किसी गरीब को नहीं चाहता, बादशाह से दोस्ती करता है। अरे जब दिल बादशाह है जिस्म का तो उसको दिल दो, ये तोहफा उसके काबिल है जिसे अल्लाह ने पूरी कायनात का बादशाह बनाया है। सुभान अल्लाह। वो कौन है जिसके लिए किबला बदला जाता है, वो कौन है जिसकी चाहत पर हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ पर रेशम हलाल कर दिया जाता है। वो वही है खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ा इख्तियार में। तो बाबा फरीद का मुरीद उस लड़की पर, उस कनीस पर फरेबता हो गया और खानका में आने की बजाय वो चला गया घर। जब कई दिन तक न आया तो बाबा फरीद ने अपने मुरीदों से पूछा, अरे भाई वो क्यों नहीं आता, वो फलाना क्यों नहीं आता। तो मुरीदीन ने कहा, बाबा सुना है कि आपके घर वो कोई चीज़ देने गया था तो आपकी कनीज सामने आ गई, वो आपकी कनीज को दिल दे बैठा। बाबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा फरीद ने फरमाया उसको बुलाओ, वो मेरी कनीज को दिल दे बैठा, बुलाओ उसको। इसलिए कि हमारे यहाँ गुनाह से नफरत की जाती है, गुनहगार से नहीं की जाती। क्या बात है बाबा। उनकी जगह मेरी और आपकी तरह कोई होता तो कहता अच्छा वो तो अय्याश है, वो तो मक्कार है। नहीं, बाबा फरीद की मोहब्बतें देखें। फरमाया बुलाओ उसको, उसको भी बुलाया, कनीज को भी बुलाया। पूछा बेटे क्या बात है। कहा बाबा आपकी कनीज पे दिल आ गया। फरमाया ये, कहा बाबा ये कितनी खूबसूरत है। फरमाया कि ठीक है हम इसके साथ तेरा निकाह कर देंगे, लेकिन शर्त है 1 हफ्ते के बाद करेंगे। कहा अच्छा। वो चला गया मस्ती में, अब तो मेरा निकाह इतनी हसीना से होगा। उधर वो गया, बाबा फरीद ने इस कनीज को जुलाब खिलाने शुरू किए और एक हांडी दे दी, कोरी हांडी, कि बेटी जब तुझे पाखाने हो तो इस हांडी के अंदर करना। वो पाखाने दस्त करते करते निढाल हो गई, 1 हफ्ते तक दस्त करती रही, मरने के करीब हो गई। हफ्ता पूरा हुआ, जो गाल उभरे हुए थे रुखसार फूलों की तरह, लाला की तरह खिले हुए थे रुखसार, वो अंदर को चले गए। जो आंखें हरनी की तरह जो है वो ऊपर आंखें भरी भरी थी, उसमें आंसुओं की सौगात थी, उसके अंदर सुर्ख डोरे थे, वो आंखें अंदर की तरफ चली गई, खुश्क हो गई, दुबला जिस्म हो गया। जो बाल सुंबुल की तरह नजर आते थे अब यूं लगता है जैसे वो झाड़ू की तरह हो। अब 1 हफ्ता हुआ, वो बड़ी तमन्ना लेकर के आया। बाबा फरीद ने कहा बैठ निकाह करते हैं, अपनी अमानत ले जा। जैसे ही कनीज सामने आई उसने कहा बाबा ये वो नहीं है। अल्लाह
جس سے نکاح کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے نکاح کر دیں گے، یہ وہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی ہے کہ بابا وہ تو بڑی حسین تھی۔ بابا فرید نے کہا میں نے اس کا حسن نچوڑ لیا ہے، بتاؤں تجھے اس کا حسن؟ اس نے کہا کہاں نچوڑا؟ وہی ہانڈی جو غلاظت سے بھری تھی سامنے رکھ دیا، کہا بیٹے یہی اس کا حسن ہے۔ اللہ، کس حسن کی طرف جا رہے ہو جو سال دو سال کے لیے ہے؟ کن خوبصورت بالوں کے متوالے بنے ہو؟ آج 31 نائٹ کے بہانے اسی میں تو راتیں گزرے گی، شراب کی بوتلیں نکلے گی، حسن کو تار تار کیا جائے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کسی کے حسن پر حملہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو یاد کر لینا، کسی کے حسن کو، کسی کی عصمت کا سودا کرنے سے پہلے اپنی بہن کو یاد کر لینا۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ یہ صرف آج کی رات کے لیے نہیں، جب کسی کا حسن تمہیں اپنی طرف بلائے تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بہن اور بیٹی کا تصور کر لینا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ایک نوجوان کے پوچھنے پر، ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ آقا نے کہا تھا اے نوجوان، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، اللہ، تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے، تیری بہن اور بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا تھا نہیں، اس حدیث کا اشارۃ النص یہ ہے کہ کیا تیری ماں کے ساتھ تو زنا کو پسند کرتا ہے؟ مطلب یہ کہ تو اگر کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ آقا کی حدیث ہے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے۔ اللہ، کسی کو دھکا دینے سے پہلے سوچنا میں کسی کی بہن کو دھکا دوں گا، میری بہن کو بھی دھکا دیا جائے گا۔ دوسروں کی عصمتیں تار تار کرنے میں بڑی لذت آتی ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو گھروں میں قید کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تم دوسروں کی عصمتوں کا سودا کرو گی اور تمہارے گھر کی عزتیں محفوظ رہے گی؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ آقا نے اشارہ دیا تھا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ زنا ہو؟ یعنی تو کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہوگا، مگر توبہ کر لے۔ اگر توبہ کر لی تو بچ سکتے ہو، لیکن کسی کی عصمت کو تار تار کرنے کے بعد اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ حدیث پاک کے الفاظ تم سچے ہوتے اپنی زندگی میں دیکھ نہ لو۔ کیونکہ میرے آقا یوں ہی نہیں کہتے، وہ تو وہ کہتے ہیں جو فرمان خداوندی ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ بات کہیں نکلی، عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب سود خور، بچوں نے کہا دور ہٹو، یہ حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کا گرد ہمیں لگ گیا، اس کے پیروں کی گرد ہمیں لگ گئی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس کو احساس ہوا، وہ سود کو وصول کرنے کے لیے گیا تو صحیح، لیکن دل میں کھٹک تھی۔ دیکھو جب اللہ کسی کو توبہ کی توفیق دینا چاہتا ہے تو اسباب بنتے چلے جاتے۔ سنی دعوت اسلامی ایسے موقع پر یہ محفلیں اس لیے رکھتی ہے تاکہ کوئی سعادت مند روح لبیک کہہ کر اپنے اللہ کی طرف لوٹ جائے، گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آ جائے۔ ہجرت کرو، آقا فرماتے ہجرت کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی تو ظاہر یہ ہے کہ جہاں گناہوں کا، جہاں علل اعلان شعار اللہ اور اللہ کی نشانیوں کو تم ادا نہیں کر سکتے، وہاں سے نکل کر وہاں جاؤ جہاں تم علل اعلان عبادت کر سکتے ہو۔ اور ہجرت کا ایک معنی یہ بھی ہے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ اگر تم گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئے، اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا، دولت مند کر دے گا۔ اور آقا نے فرمایا ہے حق ہے۔ حبیب جب سود وصول کرنے کے لیے گیا تو ایک غریب کے دروازے پر پہنچا،
اور جب پہنچا تو دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ حبیب نے کہا میں حبیب ہوں۔ خاتون نے کہا میرے شوہر نہیں ہیں، وہ کہیں گئے ہیں، پیسوں کا انتظام کرنے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے جب میں آتا ہوں اور پیسے لیے بغیر ٹلتا نہیں، تیرا شوہر ہو یا نہ ہو مجھے میرے پیسے چاہیے۔ اس خاتون نے کہا میرے شوہر بکری کا سر اور بکری کے پائے آج پکانے کے لیے کہیں سے قرض مانگ کر لائے تھے، وہی پکانے کی تیاری کر رہی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، اگر کہے تو میں تجھے یہی اٹھا کر دے دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حبیب نے کہا کہ تیرے بچے بھوکے رہیں یا مر جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو ضرور لے کر کے ٹلوں گا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، یہ بکری کا سر اور پائے لے جا اور پھر میرے بچوں کو میں فاقے سے رکھوں گی۔ لیکن وہ سخت دل انسان بکری کے پائے اور سر لے کر کے چلا گیا۔ بیوی سے کہا اچھے سے پکاؤ، اچھے انداز سے لذیذ پکاؤ۔ ابھی پائے پک کر تیار ہونے والے تھے کہ کسی سائل نے صدا دی، ہے کوئی جو اللہ کے لیے مجھے کھانا کھلائے؟ آپ جانتے ہیں جو سود کے پیسے لے کر غریبوں کا خون نچوڑتا ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اس نے آنے والے سائل کا چہرہ دیکھا۔ ہر فقیر مانگنے کے لیے نہیں آتا، کچھ فقراء ہوتے ہیں جو مانگنے کی بجائے دینے کے لیے آتے ہیں۔ حبیب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے فقیر کو کہا اے فقیر، اگر میں تجھے یہ بکری کا سر اور پائے دے دوں جس کی خوشبو سے پورا محلہ مہک رہا ہے تو میں تجھے دینے کے بعد تجھے مالدار تو نہیں کر سکوں گا، تو مالدار تو نہیں ہو جائے گا، البتہ بکری کا گوشت تو پائے دے کر کے، سر اور پائے دے کر کے میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، اس لیے میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، چلا جا یہاں سے۔ اس مرد درویش نے کہا حبیب یوم حساب قریب ہے، لوگوں پہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ رحم نہیں کیا جائے گا، کتنے دن تک یہ ظلم کو تو لوگوں پر کرتا رہے گا، بپا کیے رکھے گا؟ ایک دن تو موت آنی ہے حبیب، جب موت آئے گی تو تیرا مکان، تیرا خوبصورت کاروبار یہی رہ جائے گا، کچھ تیرے ساتھ نہ جائے گا سوائے تیرے اچھے اور برے اعمال کے۔ اس فقیر کی آواز میں اتنی تاثیر تھی، وہ چلا تو گیا۔ جب حبیب کھانے کے لیے بیٹھا، ہانڈی کھولی گئی تو ہانڈی کے اندر پورا کے پورا سالن خون بن چکا تھا۔ اللہ حبیب کے دل پر لگا ظلم کا انجام اچھا نہیں۔ حبیب اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا میں سچی توبہ کروں گا، اور وہ نکل کر کے گیا۔ ان دنوں بصرہ کی سرزمین پر حضرت امام حسن بصری جیسی شخصیت موجود تھے، آپ خطاب کر رہے تھے، اتفاق سے دیکھیں اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، آپ توبہ کے عنوان پر خطاب کر رہے تھے، لوگوں توبہ کر لو، لوگوں توبہ کر لو۔ ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا روتے ہوئے کہا حضور میں بہت بڑا مجرم ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسن بصری کی زبان سے نکل گیا، کیا نکلا؟ توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں توبہ کر لو، اگر تم حبیب سود خور کی طرح گنہگار ہو تو بھی اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حبیب لرز گیا، حبیب نے لرز کر کے حسن بصری کی طرف بڑھا اور بڑھ کر کہتا ہے حضور ایک مرتبہ اور کہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ تو کہا اگر حبیب سود خور بھی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، کوئی اس کی طرح مجرم ہو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو حبیب نے کہا حضور میں ہی حبیب سود خور ہوں، توبہ کروائے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد جو اتنا قرض ہے سب معاف، سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اب وہ حبیب نہیں تھا، حبیب تھے۔ حبیب نے توبہ کی، توبہ کر کے باہر نکلے۔ دیکھو توبہ کی خوشبو کیا ہے، سچی توبہ کی برکت کیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے توبہ کر کے باہر نکلے تو دو قرض جو لے کر کے بیٹھے تھے بھاگنے لگے حبیب کو دیکھ کر۔ حبیب نے کہا بھاگو مت، بھاگو مت، میں نے معاف کر دیا ہے سب کو۔ اب جب حبیب اپنے محلے میں آئے تو بچے کھیل رہے تھے،
بچے کھیل رہے تھے، اب بچوں نے کھیلتے کھیلتے کہا لوگوں ہٹو، بچوں ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے، حبیب اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے، اس کے لیے راستہ دے دو، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مولا ابھی چند ہی منٹ ہوئے تجھ سے صلح کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں کوئی اخبار نہیں تھا، اس زمانے کے اندر ٹی وی چینل نہیں تھے، اس زمانے موبائل نہیں تھا کہ لوگ اس کو پھیلا دیتے، وہ تو چراغوں کا دور تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، اتنے دن تک کہ رب کی نافرمانی کرنے والا سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، بچے کے دل میں محبت پیدا کر دی۔ جب بچوں نے کہا ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر، اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے، ان کے لیے راستہ دے دو، تو حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مولا تو کتنا کریم ہے، تو کیسا رحیم ہے، اے میری قوم کے جوانوں، کہاں جا رہے ہو اس رنگین دنیا کی طرف، پلٹو اپنے رب کی طرف۔